معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في دار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون۔ آج آپ کے سامنے اسلام کے بڑے ہی اہم رکن، جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، وہ ہے مسئلہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ اسلامی رکن ہے، تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور اس کا معنی آتا ہے پاکیزگی، صفائی، برکت، اپنے مال کو صاف کرنا، مال کو بڑھانا، تزکیہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں مخصوص اموال میں مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا، اس پر 1 سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ابتداء اسلام میں صدقات کی ترغیب دی جاتی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی جاتی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض کی گئی، حصے مقرر کیے گئے، اور زکوٰۃ حقیقت میں اسلامی نظام کو، معاشرتی نظام کو برقرار رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر آج مسلمان شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں اور جو نصاب مقرر کیا گیا اس نصاب میں یا اس مصرف میں اگر خرچ کریں تو غربت کا خاتمہ ایک حد تک ہو سکتا ہے۔ ایک تو جس طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، شریعت نے بھی زکوٰۃ کے ساتھ اسی چیز کو لازم کی کہ یہ بھی اجتماعیت کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ رب العالمین تقریباً 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا قرآن میں، اور نماز کے ساتھ تقریباً 30 سے زائد جگہ پر استعمال ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا منکر بالاتفاق کافر ہے۔ البتہ کوئی زکوٰۃ کو مانتا ہے لیکن سستی سے عمل نہیں کرتا، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ مختصر سی تمہید تھی۔ اللہ رب العالمین جا بجا زکوٰۃ کا تذکرہ کرنے کے ساتھ اس کے فوائد بھی بتلائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ خذ من اموالہم، ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ انہیں پاک کیا جا سکے، ان کا تزکیہ ہو، اور آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکات مالہ ذهب عنہ شرہ، کہ جو کوئی اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا نقصان یا شر ختم ہو جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ان الصدقۃ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السود، کہ زکوٰۃ کوئی اگر ادا کرتا ہے اس کے دو فائدے بتلائے گئے، تدفع غضب الرب، رب کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ انسان گناہ کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر کے رب کو ناراض کر دیتا ہے، شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر کے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَتَدْفَعُ مَيْتَةُ السُّوءِ، اور یہ زکوٰۃ بری موت کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے عام طور پر ایسی ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پورا جسم منتشر ہو گیا، جسم کے اعضاء، یا اس طریقے کی موت واقع ہوئی جو دیکھ نہیں سکتے۔ اس طریقے کے عجیب حادثات کی خبریں ہم سنتے ہیں کہ بعض اموات تو ایسی رہتی ہے کہ انسان کی لاش بھی نہیں ملتی۔ تو یہ جو بدترین موت ہے زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مَيْتَةُ السُّوءِ کہا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں کہا گیا کہ یہ صدقات یا زکوٰۃ خاص طور پر ایک مصرف بتلایا گیا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ مالداروں سے لی جائے اور وہیں کے غرباء میں تقسیم کی جائے۔ یہ اصول اگر آج مسلمان اجتماعیت کے ساتھ اپنائیں گے، ہر علاقے والے اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اپنے قرب و جوار میں اگر اس مال کے حق کو اگر ادا کریں گے تو ایک حد تک غربت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر سی فضیلت تھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد تھے۔ اب اس کی وعیدیں یہ بھی سنتے چلیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جوڑ کر جمع کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن اسی مال کو آگ پر تپایا جائے گا، تپا کر گرم کر کے فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں کو، بازوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم دنیا میں جمع کر رکھا کرتے تھے، جوڑ کر رکھا کرتے تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے نہیں نکالا کرتے تھے مقررہ حصے۔ فذوقوا بما کنتم تکنزون، کہا جائے گا کہ جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ ایک مرتبہ ابو داؤد کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان کے پاس سونے کے پازیب تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سونے کے پازیب نظر آ رہے ہیں کیا یہ بھی کنز کے اندر آتا ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں کیا؟
کیا یہ وعید اس کے اندر آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مال یا سونا یا چاندی نصاب کو پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ بھی کنز کے اندر آتا ہے جس کی وعید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دی۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سونے پر بھی ہے، چاندی پر بھی ہے، زیورات پر بھی ہے۔ ایسے زیور جو عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے زیور جو بالکل اٹھا کر رکھے گئے ہیں اور اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کی جو چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں جیسے لباس ہے، کپڑے ہیں، گھریلو سامان ہے، مکان ہے، چاہے وہ کتنا عالیشان کیوں نہ ہو، سواری ہے، اس انداز کی جو چیزیں ہیں یا گاڑی ہے سفر کرنے کے لیے، یہ جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا بھی اگر محل نما گھر بنا لے، چونکہ وہ اس کے استعمال کی ملکیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیور بھی یہ روزمرہ میں استعمال آنے والی چیزیں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ اگر، اور یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، اور بعض صحابہ استعمال کے جو زیورات ہے اس میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے، اور یہ اختلاف اس دور کا ہے۔ اب گنجائش اس حد تک نکل سکتی ہے کہ ایسا زیور جو عورت ہمیشہ استعمال کرتی ہے، ہمیشہ روزمرہ میں استعمال میں آنے والا جو زیور ہے، اس پر تو اگر مان بھی لے کہ استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے تو گنجائش نکل سکتی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ زیور جو رکھا ہوا ہو گھر میں، اس پر تو زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ تو گنجائش صرف اور صرف روزمرہ استعمال میں آنے والے زیور کی نکال سکتے ہیں۔ پھر بھی جمہور اور اکثر علماء نے مطلق طور پر زیورات میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور اس کے دلائل بھی دیے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر اس کے ساتھ چھوٹی سی لڑکی تھی اس کی، اور ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے کنگن تھے۔ پوچھنے لگی کنز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے ہاتھوں میں 2 کنگن دیکھا تو پوچھے کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس کے جگہ آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ فوراً وہ خاتون اس کنگن کو نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اس کی سند کے بارے میں بعض لوگ یہ علت پیش کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے کی ایک اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں؟ ایک تو یہی مال قیامت کے دن عذاب کا سبب بن جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ وہ لوگ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں بخیلی کرتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بخیلی کر کے اپنے مال کو چھپا کر بچا کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بخیلی کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے یہی مال توق بنا دیا جائے گا گلے کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال میں سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان چیزوں کو ایک سانپ کی شکل میں عذاب کے طور پر تیار کرے گا، اور وہ اتنا خطرناک سانپ ہوگا کہ گنجا سانپ ہوگا جس کے آنکھوں کے پاس 2 نشان رہیں گے اور بڑا بھیانک رہے گا، اور گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ انسان کے جبڑوں کو اپنے منہ سے پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، کہ کیوں مجھ سے ڈر رہے ہو، میں تو تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جس سے تم کو دنیا میں حد سے زیادہ محبت تھی، میں ہوں وہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ پوری آیت تلاوت کیے تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور دنیا میں بھی جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال اچھے مال کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس کا نصاب کا بھی ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سونے میں جو زکوٰۃ ہے 7.5 تولے، 7.5 تولے گرام کے اعتبار سے 85 گرام سونا کسی کے پاس ہو، 1 سال گزر جائے، 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ مقرر ہے، اور حدیث میں دینار کا 20 دینار کا ذکر آیا۔ 20 دینار میں یعنی 20 سونے کے سکے جو اس دور میں استعمال کیے جاتے تھے، نصف آدھا دینار ہے، اور اس کا پیمانہ اگر گرام یا تولے کے حساب سے لگایا جائے تو علماء نے 7.5 تولے یا 85 گرام مقرر کیا۔ اسی طریقے سے چاندی کے اندر یہ نصاب مقرر کیا گیا کہ 52.5 تولے، گرام کا اگر اعتبار کریں گے 595 گرام چاندی اگر ہو، 1 سال اس پر گزر جائے، اس کا 2.5% حصہ نکالا جائے گا، اور زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر اتنا مال ہے اور اس پر 1 سال گزر بھی گیا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے جانور ہے، اونٹ، 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹ میں 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، 30 گائے میں 1 گائے کا بچڑا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اناج اتنا زیادہ ہے کہ تقریباً 7.5 کنٹل اناج اگر ہے تو اس میں بھی 2.5% ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر کاروبار وغیرہ کرتے ہو تو کاروبار کی جو چیزیں ہیں پورا جمع کر کے اگر حد نصاب کو پہنچ رہا اور 1 سال پورا ہو جا رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کاروبار کی چیزیں جیسے گھر ہے، گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن کرایہ اس سے آ رہے ہیں، اور کرائے اتنے آ رہے کہ حد نصاب کو پہنچنے کے بعد 1 سال پورا ہو رہا ہے تو اس کرائے پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ اس گھر پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکسی ہے، آٹو ہے، اس انداز کی چیزیں جس سے آمدنی آ رہی ہو
ان آمدنی پر 1 سال گزر گیا تو اس پر 2.5% ہے۔ تو یہ ضروری مسائل تھے زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔